نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 کا لفظی ترجمہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے پروردگار، ارینی، دکھلا مجھے، کیفا، کیسے، تحیی، زندہ کریں گے آپ، الموتیٰ، مردوں کو، قال، پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اولم تؤمن، کیا اور نہیں یقین آیا تجھے؟ قال بلا، جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے، کیوں نہیں، ولیکن، لیکن، لیطمئن، تسکین پائے، مطمئن ہو جائے، قلبی، میرا دل۔ قال، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فخذ اربعۃ، پس لے 4، من الطیر، پرندے، فصرہن، پھر ہلا لے ان کو، مانوس کر لے ان کو، رکھ لے ان کو، الیک، اپنے سے، مانوس کر لے اپنے سے، فصرہن، یہ امر حاضر کا صیغہ، صارا باب ضربہ یضربو اور نصر ینصر سے آئے گا، اور صوراً الشیء الیک، جھکانا، نزدیک کرنا یا ہلانا، ہن ضمیر جو ہے جمع مؤنث غائب کی ہے، فصرہن الیک، پھر ہلا لے یا مانوس کر لے ان کو اپنے سے، ثم اجعل، پھر رکھ دے ان کو، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن جزءا، ان میں سے ایک حصہ، ثم ادعوہن، پھر بلا ان کو، ادعو، بلانا، ثم ادعوہن، بلا ان کو، یأتینک، آنا، اتا یاتی، اتیان، آنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یأتینک، آئیں گے تیرے پاس، سعین، دوڑتے ہوئے، سعی کوشش کو کہتے ہیں، دوڑنے کو کہتے ہیں، اور مقابلے میں مشی آتا ہے، مشی، چلنا۔ وَعْلَمْ، اور جان لے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، عزیز، زبردست ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ یہاں پر یہ مثال، یہ چوتھا مثال ہے مردوں کو زندہ کرنے کا۔ گزشتہ مثال میں یعنی چیزوں کے اپنی زندگی میں اپنے اندر زندہ کرنے کا حال بیان ہوا تھا۔ مثلا حضرت عزیر علیہ السلام، ان کو اللہ نے موت دی اور ان کے گدے کو موت دی، اور پھر عزیر علیہ السلام کو اٹھایا اور اس کے سامنے پھر اس کے گدے کو زندہ کیا۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے کی اس دنیا میں آنکھوں دیکھا حال تھا۔ اور اب یہاں پر خارج میں دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کیسے زندہ کریں گے مردوں کو
میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ علم الیقین حاصل ہے، عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں اب آنکھوں سے دیکھ کر۔ تو یہ دعا جو ہے درست ہے، لیکن عام اہل ایمان کو ایمان بالغیب پر اکتفا کرنا چاہیے، وہ کافی ہے۔ اور قیامت کے دن ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے زندہ ہوتے ہوئے تمام لوگ دیکھیں گے، اس وقت تک ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ تو چونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر اصل قیمت جو ہے ایمان بالغیب کی ہے، اور انسان سے مطلوب بھی یہی کہ وہ پس پردہ جو غیبی حقیقتیں ہیں ان کو انبیاء کے بتانے پر مان لیں، مثلا جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے اور ملائک ہیں وغیرہ وغیرہ۔ البتہ انبیاء علیہ الصلاۃ کا مسئلہ مختلف ہے عام لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی چیزوں سے باخبر کر دیتے ہیں، آگاہ کر دیتے ہیں، اور تاکہ وہ بصیرت کے ساتھ، پوری سیٹسفیکشن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا اس زمین کے اوپر، اور گزشتہ درس میں ایک پیغمبر کو گدہ زندہ کر کے دکھایا اس کے سامنے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عجائبات قدرت دکھائے۔ سورہ اسراء میں جو فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے رموز دکھائے، نشانیاں دکھائے، تو عالم بالا کی سیر کرائی، آسمانوں سے جو آسمانوں کے احوال ہیں ان سے آگاہ کرایا، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا، اور ان گنت عجائبات قدرت دکھائے، تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دوسری دنیا کا آنکھوں دیکھا حال بتا دے، اور پیغمبر علیہ السلام کا بیان جو ہے صرف شنیدہ نہ ہو، صرف سنی ہوئی بات نہ ہو، بلکہ دیدہ ہو، پیغمبر نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی آنکھوں کے سامنے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت بتا دے۔ زندہ تو کریں گے، امکان میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن کیسے کریں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ مثلا ہمارے سامنے کوئی ایک عجیب مشین ہے، اور اس مشین کا مؤجد جو ہے، ایجاد کرنے والا، بنانے والا بھی ساتھ بیٹھا ہو، اور ہم کہیں کہ بھئی یہ مشین جو ہے اس کو فلاں مسٹر کس طرح جوڑ کر بنائیں گے یا بنایا ہے، ہمارے سامنے اگر اس کو بنا دے، اس کے پرزے الگ الگ کر کے پھر دوبارہ بنا کر دکھا دے، تاکہ ہمارا جو خبر والا علم تھا وہ آنکھوں دیکھا حال میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ بندہ ہمارے سامنے وہ مشین وہ کل پرزے الگ الگ کر کے پھر دوبارہ جوڑ دے، تو وہ پہلا والا علم جو ہے یقین میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، شک کی وہاں گزر بھی نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی عین الیقین کے محتاج تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لوگوں کو بتا دے اور اطمینان حاصل ہو جائے، بصیرت حاصل ہو جائے اس چیز میں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں، یہاں پر سورہ انعام میں، سورہ انعام آیت نمبر 75 میں ہے، 75 میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت دکھلا دی تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہوں، اہل یقین میں سے، یعنی
آسمانوں اور زمین کی وسیع حکومت جو ہر شخص ہر وقت دیکھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اسرار و رموز بتا دیے تاکہ کائنات ارضی اور سماوی سے وہ توحید اور اللہ کی ربوبیت پر استدلال کرے۔ اب اسی سلسلہ کا یہ واقعہ بھی ہے، یہاں پر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اے میرے پروردگار، یعنی اذ قال و از یہ پہلے کئی بار بیان ہو چکا ہے۔ از یقین کے لیے آتا ہے، یہ کوئی فرضی قصہ یا حکایت نہیں ہے بلکہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے، یہ ہوا واقعہ ہے۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو کہنا دعا مانگنا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اے میرے پروردگار، ارینی مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، کیف کیفیت جاننا چاہا۔ قال اولم تؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا نہیں یقین آیا تجھے، کیا تو یقین نہیں کرتا؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں اے اللہ، یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ، دعا اس کی اس لیے کر رہا ہوں، لیطمئن مطمئن ہو جائے، سکون حاصل کرے دل میرا، قلبی سکون مل جائے، اس کو بصیرت بھی کہتے ہیں، مجھے بصیرت حاصل ہو جائے۔ اور اس کی وجہ ظاہر بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام داعی تھے دین کے، اور داعی جتنی بصیرت کے ساتھ بات آگے پہنچائے گا اس کی بات میں اتنی زیادہ اثر ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے سامنے یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو فخذ اربعۃ، خذ مانا لے لے تو، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، ان 4 پرندوں کی تو قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں آیا ہے، البتہ علماء نے بائبل کی روایات سے یا اسرائیلی روایات سے ان کا نام لیا ہے، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھنا یا اس کے ساتھ ملانا ضروری نہیں ہے۔ علماء نے کہا ہے وہ 4 پرندے، ایک ان میں طاؤس تھا، دوسرا کبوتر، تیسرا کوا، چوتھا مرغ۔ اب ان کا جو انتخاب، اس میں حکمت یہ تھی کہ ان کے اندر وہ صفات موجود ہیں جو اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان کو تباہی کی طرف لے چلتے ہیں۔ طاؤس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے۔ اب یہ صفت انسان کے اندر آ جائے تو انسان حق بات کو سننے سے، حق راستے پہ چلنے سے، حق کو ماننے سے رہ جاتا ہے اور یوں ہلاکت کے دہانے پہنچتا ہے۔ کبوتر جو ہے اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے اور محبت کی وجہ سے پھر اس کی امیدوں کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کبوتر کو بھی ذبح کرنا ہے، لہٰذا ایک کبوتر لو۔ تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، دنیا کی محبت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے لمبی لمبی امیدیں انسان رکھتا ہے، اور ان امیدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پھر اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہوتے ہیں، اتنی عمر نہیں ہوتی ہے، تو وہ ناجائز کاموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تیسرا جو تھا وہ کوا تھا۔ کوا جو ہے وہ نجاست خور جانور ہے، ہمیشہ جو ہے طمع اور لالچ میں رہتا ہے، کہیں کوئی شاپر پھینک دے یا کوئی گندگی پھینک دے سب سے پہلے یہ وہاں پر حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ صفت جو ہے انسان کے اندر آ جائے تو انسان بلندیوں سے پستیوں کی طرف آ جاتا ہے، پاکی سے ناپاکی کی طرف، روحانیت سے وہ مادیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور مرغ جو ہے اس میں شہوت زیادہ ہے،
یہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ہر وقت پھرتا رہتا ہے، تو انسان کے اندر بھی اگر شہوت حد سے بڑھ جائے تو وہ ناجائز راستوں کی طرف چلنا شروع کرتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کا انتخاب کیا گیا، تو مراد یہ تھا کہ ان 4 پرندوں کے اندر جو یہ صفات ہیں، ان سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے تو یہ انسان کامیاب ہوگا قیامت کے دن۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخذ 4 من الطیر، پس لے 4 پرندے، فصرہن، اب 4 پرندے لینے کے بعد کوئی سے 4 پرندے لے لے اور ان 4 پرندوں کو پھر اپنے پاس ہلا لے یہاں تک کہ وہ مانوس ہو جائے اور انس پیدا ہو جائے تیرے ساتھ، اور اس کی علامت یہ ہوگی جب تو ان کو پکارو تو تیری آواز کو وہ پہچانے کہ ہمارا مالک ہمیں پکار رہا ہے، دوڑ کر تیرے پاس آ جائے، اڑ کر تیرے پاس آ جائے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن، اب یہاں پر درمیانی مضمون جو ہے وہ ڈراپ ہے۔ اللہ نے فرمایا فصرہن الیک، اپنے پاس ہلا لے، اپنے سے مانوس کر لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا اور وہ 4 پرندے لینے کے بعد ان کو ہلایا، مانوس کیا۔ اب اس میں کتنی مدت لگی، کتنا وقت خرچ ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اور کون سا طریقہ ان کے ساتھ اختیار کیا مانوس کرنے کے لیے، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ان کو بیان بھی نہیں فرمایا۔ اس کے بعد جو اصل مدعا تھا، اصل مقصد تھا، اس کی طرف قرآن آ رہا ہے۔ ثم اجعل، پھر ان کو ذبح کرنے کے بعد اور ان کو مکسچر بنانے کے بعد، سب کو مکسچر بناؤ، اور یعنی قیمہ بنانے کے بعد، ان کا قیمہ بھی مکس کرنے کے بعد، ثم اجعل علی کل جبل، پھر رکھ دے ان میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ، علی کل جبل، اپنے اردا گرد کے پہاڑیوں میں سے ہر پہاڑ پر۔ کل جبل، ہر پہاڑ سے مراد دنیا کے پہاڑ نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ماحول میں ارد گرد چاروں طرف جتنے بھی پہاڑیاں تھیں ان پہاڑیوں پر رکھنے کو کہا۔ منہن، ان میں سے جو تم نے ذبح کر کے قیمہ بنایا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کے، جزءاً معنی کچھ حصہ۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، ایک ایک کا نام لے کر، مثلاً کوا کا نام لے کر پکارو، تو کوے کے اجزاء جو ہیں وہ تیرے پاس دوسرے اجزاء سے الگ الگ ہو کر آئیں گے، پورا کامل کوا بن کر۔ اس طرح طاؤس جو ہے اس کا نام لے کر پکارو، اس طرح مرغ کا نام لے کر پکارو، اس طرح کبوتر کا نام لے کر پکارو۔ یأتین، ادعوہن ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، یأتین کا، وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیا، یسعون سعیا، دوڑتا ہوا، تو ہر چیز کی سعی جو ہے وہ اس کے مناسب ہوتی ہے۔ تو پرندوں کی سعی پیروں سے چل کر نہیں بلکہ پروں سے اڑ کر ہوتا ہے۔ تو یاتین کا سعیا، وہ اڑ کر تیزی کے ساتھ تیرے پاس آئیں گے۔ تو اور سعیا پیروں سے چل کر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس اصول کے مطابق کہ ہر چیز کی سعی جو ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے، تو پرندوں کی سعی وہ اڑ کر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، جز میں تقسیم کیا تھا، اور اس میں کمال یہ ہے کہ ایک پرندہ جو ہے اس کے پر جو ہے اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، وہ تو ہو سکتا ہے پیروں سے چل کر تو آئے گا، لیکن وہ ناتمام پرندہ ہے، اس کے پر زخمی ہیں، پر اس کے کٹے ہوئے ہیں، لیکن تم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، وہ اپنے پروں سے اڑ کر آئے گا، تو یہ قدرت کی کامل دلیل ہوگی۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، اور جان لو، وَاعْلَمْ، اور جان لو، بے شک اللہ تبارک و تعالی عزیزٌ، زبردست ہے۔ اللہ کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، غالب ہے، اور جو حکم اللہ نافذ کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حکیم، حکمت والا ہے، جو کام اللہ کرتا ہے
اس میں یقیناً کوئی حکمت، کوئی مصلحت بندوں کی مضمر ہوتی ہے۔ تو یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی اسی طرح زندہ کریں گے جس طرح یہاں پر پرندوں کو زندہ کیا۔ وہ پرندے اس طرح زندہ نہیں ہوئے کہ مادہ نے انڈے دی اور پھر اس انڈے سے چوزے نکلے، چوزے سے وہ بڑے ہو کر پھر اس کے پر نکلے اور پھر اڑنے لگے، اس طرح نہیں، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اور ان کے اجزاء کو پہاڑوں پر تقسیم کر کے رکھا گیا تھا، پھر ان کا نام لے کر پکارا تو وہ اسی وقت جو ہے مکمل پرندہ بن کر اڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اس طرح انسان بھی ذرہ ذرہ ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم دے گا تو وہی ذرات جو ہیں وہ ٹکڑے انسانی ابدان کے اجسام کے وہ مل کر ایک ہو جائیں گے اور ان کی روح جو ہے ان کے اندر آئے گی اور وہ دوڑ کر میدان حشر میں حاضری دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔